نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جب آپ کے جانی دشمن آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لے آئے اور ان کے دل ایمان کے نور سے روشن ہو گئے۔ آئیے سیرت طیبہ سے ایک ایسا ہی ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ نبوت کا 13واں سال تھا۔ ماہ صفر کی 27ویں شب تھی، نہایت ہی تاریک اور بھیانک شب۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ جو ہی آپ باہر تشریف لائیں گے، سب یک بار کی تلواروں سے حملہ کر دیں گے اور اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنے جوان سال چچا زاد بھائی حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کفار کے گھیرے سے باہر نکل گئے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے مخلص دوست حضرت ابو بکر صدیق تھے اور وہ قلب و نظر کے اندھے دشمنان اسلام کچھ نہ دیکھ سکے۔ صبح جب انہیں خبر ہوئی کہ اللہ کے رسول تو خدا کی حفاظت میں تشریف لے جا چکے ہیں تو دانت پیستے رہ گئے۔ وہ حیران تھے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے بہا سر کی قیمت مقرر کی اور اعلان کیا، جو شخص محمد کا سر کاٹ کر لائے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا، اسے انعام دیا جائے گا، بہت بڑا انعام، 100 موٹے تازے اونٹ۔ بہت سے لالچیوں کی رال ٹپکنے لگی۔ انعام کے لالچ میں سب سے پہلے جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑا، وہ سراقہ بن مالک تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے چلنے کے بعد ایک غار میں پناہ لی۔ یہ غار مکے سے خاصے فاصلے پر تھا اور غار ثور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہاں قیام فرمایا اور چوتھے دن مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی۔ آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ ایک غلام عامر بن فخیرہ تھے اور راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن عریقت کو رہنمائی کے لیے آپ معاوضے پر ساتھ لے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان سے گزر رہے تھے تو یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سراقہ بن مالک کی نظر پڑی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے اپنی برق رفتار گھوڑی آپ کے تعاقب میں ڈال دی۔ سراقہ سر پر خود رکھے، نیزہ تانے، چمکتے ہتھیار بدن پر سجائے اپنی گھوڑی کو سر پر دہرا رہا تھا اور دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب کامیابی یقینی ہے۔ 100 اونٹوں کے لالچ میں اس نے اپنی گھوڑی کو ایک اور ایڑ لگائی۔ قدرت مسکرائی اور اگلے ہی لمحے اس کی سبا رفتار گھوڑی گھٹنوں کے بل زمین پر دھڑام سے گری اور سراقہ بھی منہ کے بل زمین پر اوندا گرا، مگر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھا، گھوڑی کو اٹھایا، چند قدم ٹہلایا اور پھر کود کر گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ اللہ کے رسول ذکر میں مشغول، اپنے رب سے لو لگائے بے فکری کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ دشمن جب بالکل ہی قریب پہنچ گیا تو آپ کو اطلاع کی گئی۔ آپ نے ایک نظر سراقہ پر ڈالی اور اپنے اللہ سے فریاد کی، پروردگار تو ہمیں اس کے شر سے بچا۔ زبان مبارک سے دعا کا کلمہ پورا ہوا ہی تھا کہ گھوڑی کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ دھڑام سے زمین پر آ رہا اور سمجھ گیا کہ خدا نے آپ کی حفاظت کا خصوصی فیصلہ فرمایا ہے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ اس نے جان کی امان طلب کی۔ اللہ کے رسول نے جان کی امان دی۔ سراقہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو راستے میں ہی سے لوٹاتا رہوں گا۔ سراقہ وعدہ کر کے پلٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ، اس وقت تمہاری شان و شوکت کا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کا شوقین یہ سراقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے فداکاروں میں شامل فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے سراقہ کو کلمہ پڑھایا اور اس دل ہراش واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب مدائن فتح ہوا اور کسریٰ کے تاج اور طلائی بیش قیمتی زیورات فاروق اعظم کے سامنے پیش کیے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر نے سراقہ کو اپنے پاس بلایا
اور ان کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے۔ کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر فرمایا اللہ اکبر، اس بے نیاز کی بھی کیا شان ہے کہ کسریٰ کے کنگن اس نے عرب کے بدو سراقہ کو پہنا دیے ہیں۔ مینا کی طرف جائیں تو یہ مقام بائیں ہاتھ پر آتا ہے۔ اب اس جگہ ایک مسجد